کوئی کام کرتے ہیں تو ہم آغاز تو بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن جب اینڈ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بھائی آپس میں رہ رہے ہیں سارے، لیکن اگر کوئی الگ ہونا چاہے، یار بچے زیادہ ہو گئے، معاملات ہو گئے، چیزیں ہو گئی، چلو کسی کو الگ شفٹ ہو جاتا ہے، اب سارے لڑائی کریں گے۔ دیکھیں کبھی بھی پارٹنرشپ کریں نا، ایک اصول ہے اس کا، وہ یہ ہے، ایک حدیث ہے کہ جسے ہمارا بچہ جانتا ہے، آپ سب جانتے ہوں گے اور یاد بھی ہوگی، اگر میں کسی سے بھی پوچھوں گا وہ بتا دے گا۔ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار۔ ایک اور حدیث ہے، وہ کم لوگوں کو یاد، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے لیکن کم لوگوں کو یاد، اور وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتین، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر۔ پہلی حدیث تو ہم نے یاد کی بھی ہے، سب کو یاد ہے، لیکن دوسری حدیث ہم کم لوگ اسے جانتے ہیں، یاد کر کہ خاتمہ جو ہے، اینڈنگ کیا ہے، کیونکہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم آغاز تو بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن جب اینڈ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے زندگی کا آغاز بھی اچھا ہو اور زندگی کا اختتام بھی اچھا ہو، اول بھی خیر ہو اور آخر بھی خیر۔ اسی لیے کہا کہ مسلمان جب آپس میں ملیں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملتے ہی سلامتی دیں، اور جب رخصت ہو تو کیا کریں؟ پھر بھی سلام کریں، یعنی اول بھی سلامتی اور آخر بھی سلام۔ دین یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے اس کا اختتام اینڈ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے۔ ہم کوئی بھی ریلیشن بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو شروع میں تو نیتیں بھی اچھی، سارا تعلق اچھا، سب کچھ اچھا، لیکن جب مال آنا شروع ہوتا ہے یا مال کم ہونا شروع ہوتا ہے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں، یا بہت اچھا چل گیا یا نہ چلا، تو اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ لڑائی پٹوں پر، آپس میں دست و گریباں ہو کر ہم اس کام کو ختم کرتے ہیں۔ کوئی رشتہ ہے، مثال کے طور پہ بھائی آپس میں رہ رہے ہیں سارے، اب رہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی الگ ہونا چاہے، یار بچے زیادہ ہو گئے، معاملات ہو گئے، چیزیں ہو گئی، چلو کسی کو الگ شفٹ ہو جاتا ہے، اب سارے لڑائی کریں گے، دیکھو گھر کو توڑ رہا ہے، جا رہا ہے، اتنا ہے، یہ ہے، اور 6 مہینے بعد سارے اس کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جا کے وہ چلا ہی گیا گھر، تو 6 مہینے بعد سب اس کے ساتھ بیٹھیں گے پھر، لیکن اس وقت اس کا اینڈ جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوگا، لڑائی پھڈے پہ ہوگا۔ تو ہمارے یہاں رشتوں کو ہم اینڈ کو نہیں سمجھتے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی کوئی تعلق بنائے، ہمارے استاد فرماتے تھے جب کسی کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھا لو نا، یا کسی کو ایک دفعہ عزت دے دو، تو پھر ساری زندگی اس کی بے ادبی نہ کرنا، تعلق نہیں رکھنا، نہ رکھیں مطلب، لیکن اس کو اینڈ جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے کریں، کلوز اچھا کریں۔ مسلمانوں میں، ہمارے معاشرے میں، آپس میں جب کسی بھی کام کو ختم کرنے کا معاملہ آتا ہے، اول تو ہم جب کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم نہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، اور آخر میں جب نکلنے کی باری آتی ہے تو نہ کوئی دیکھیں کبھی بھی پارٹنرشپ کریں نا، ایک اصول ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی پارٹنرشپ کریں تو اس میں سارے معاملات لکھیں بھی اور نکلنے کا راستہ بھی لکھیں، کہ اگر کسی موقع پہ کوئی پارٹنر الگ ہونا چاہے تو اس کا راستہ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آج ادارہ چھوٹا ہے، کل وہ بڑا ہو جائے گا، اس وقت کوئی ایک نکلنا چاہے، ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں پاکستان میں کام نہیں کر رہا، میں باہر جانا چاہتا ہوں، چھوڑے گا نا، تو ہٹنے کا طریقہ کیا ہو، یہ پہلے دن لکھا ہوا ہو، جب پہلے دن لکھا ہوا ہوگا تو کسی کو پرابلم نہیں ہوگی۔ دین نے ہر رشتے کو جوڑنے اور ختم کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔ اسی طرح انسان جب دنیا میں آتا ہے،
اپنی زندگی کا آغاز کرے تو وہ بھی اچھا ہو، اور یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ جب اس کا اختتام ہو تو وہ بھی اچھا ہو۔ آج بھی جو ہمارے ہاں مطلب ایک بے یقینی سی چھائی ہوئی ہے، یاد رکھیے گا، ہم ملکی حالات تو ابھی نہیں سدھار سکتے، لیکن ذاتی حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، کمی ہے، کجی ہے، اس کو صحیح کریں۔ آپ اپنے معاملات کو صحیح کرنا شروع کرتے ہیں، فالتو چیزوں کو ہٹائیں، فالتو فکروں کو ہٹائیں۔ اگر کوئی چیز پڑی بھی ہے تو اس کو کھلا کرا کے لین دین کے معاملات اپنے سیدھے کریں، اپنے معاملات سیدھے کریں۔ ملکی معاملات انشاءاللہ بہت جلد اللہ کرم کرے گا، بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی نہیں کہ جس کے بعد صبح نہ آتی۔ یہ وقت ہے، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ یہ جب سے دنیا بنی ہے نا، کبھی بھی کوئی بہت اچھے حالات نہیں رہے، ہمیشہ کبھی بہار آئے گی، کبھی خزاں آئے گی، کبھی پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ہم جن ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی اس طرح کا ریسیشن آتا ہے، وہاں بھی اس طرح ایک دم معاملات ڈاؤن سائڈ پہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر سیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہی شہر کراچی تھا، 25 لاشیں گرتی تھیں یہاں، یہ افغانستان کیا حالات تھے وہاں، لیکن آج وہ بہتر ہو۔ تو ہمارے حالات بھی انشاءاللہ بہت جلد بہتر ہوتے ہیں، امید رکھیں۔ اللہ نے نا امیدی سے منع کیا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے حالات، ہماری پوری قوم کا جو مجموعی طور پہ کردار رہا تو یہ سزا تو ملنی تھی، اس سے گزرنا تو تھا ہم نے۔ تو ایک مشکل ٹائم ہے، لیکن انشاءاللہ جو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو کھڑا رہا وہ اس سے نکل جائے، کیونکہ جتنی تیزی سے کمان کو پیچھے کھینچتے تیر اتنی تیزی سے آگے جاتا ہے۔ ابھی ہم جتنا گرنا تھا، جتنا دبنا تھا، ہم دب چکے ہیں۔ اب ہمارے کھڑے ہونے کا وقت انشاءاللہ بہت قریب میں ہے۔ انشاءاللہ امید رکھیں، امید اچھی رکھیں، کرم ہوگا انشاءاللہ۔ جتنے صاحبان حال ہیں وہ سب اس وقت مطمئن ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ خیر، اسی میں سے خیر نکلے گی انشاءاللہ۔